بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ کچھ مزیدار خبریں سنیے ذرا، اور اس کے بعد آپ کو ہنسی بھی آئے گی، اور پھر ذرا ان خبروں کا میں حقائق جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کل فیٹف کا معاملہ چل رہا تھا، فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان نے نکلنا تھا، اور اجلاس ہوا، اور اجلاس کے بعد ڈیٹیلز میں ساری بتا چکا ہوں۔ ان شارٹ یہ کہ پاکستان کا نام، پاکستان کے جتنے بھی اقدامات تھے وہ سارے کے سارے اپروو ہو گئے، اور مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پاکستان کا نام اکتوبر میں گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا، اور یہ جو لٹکتی تلوار تھی یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک ضابطے کی کارروائی وہ کہتے ہیں پوری کرنی ہے، ایک ان کا آئے گا ڈیلیگیشن، وہ آئے گا، یہاں کا جائزہ لے گا، پاکستان میں آ کے کوئی باتیں شاتیں کرے گا اور ریکارڈ دیکھے گا، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اکتوبر میں جا کے یہ پاکستان سے یہ تلوار جو ہے لٹک رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب فیٹف کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے ذرا لطیفے سنیے۔ لطیفے یہ ہیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ٹیلی فون کیا اور مبارکباد دی کہ زبردست، وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیم نے زبردست کام کیا، اور فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان کا نام جو ہے وہ وائٹ لسٹ میں جا رہا ہے، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے شہباز شریف صاحب کی ٹیم کو۔ یہ لطیفہ ہو گیا ایک۔ دوسرا لطیفہ سنیے کہ شہباز شریف صاحب نے واپس پھر بلاول بھٹو صاحب کو کہا، وزیر خارجہ کو، اپنے وزیر خارجہ کو، انہوں نے کہا جی کہ اس میں آپ کی بھی ٹیم، جو وزارت خارجہ کی ٹیم تھی، اس کا بھی بڑا رول ہے، لہٰذا آپ کو بھی مبارکباد۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد آگے مزید کرتے ہیں کہ یہ 2018 میں نواز شریف صاحب کا دور حکومت تھا جب یہ نام پاکستان کا گرے لسٹ میں چلا گیا فیٹف کی، اور اس کے بعد گورنمنٹ ہو گئی ان کی ختم، اور اس سے پہلے ڈان لیکس ہوا تھا۔ تو ڈان لیکس ہوا، ڈان لیکس میں بھی ساری باتیں، ڈان لیکس کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ فیٹف کے جو ایف آئی آر درج ہوئی نا فیٹف میں، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں، اس کی جو بنیاد ہے وہ فراہم کی تھی ڈان لیکس نے۔ ڈان لیکس کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ جی ہم تو کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کی صفائی اور کالعدم تنظیموں کی اور منی لانڈرنگ کی، لیکن ہمیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنے دیتی۔ یہ ڈان لیکس تھا، اور انہوں نے یہ بات کہیں بھی کی، ظاہر ہے فارنر پلیئرز کے ساتھ کی تھی، بیرونی کھلاڑیوں کے ساتھ۔ تو یہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل رضوان، اور اس وقت یہ ایکچوئل سچویشن کیا تھی؟ ایکچوئل یہ تھی کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ جاتی تھی اور وہ گورنمنٹ کو کہتی تھی کہ مہربانی کریں یہ کالعدم تنظیموں کا معاملہ حل کریں، اور یہ تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کے خلاف کارروائی کریں، اور منی لانڈرنگ کے لیے کوئی کریں، قانون سازی کریں، یہ ہمارے خلاف مقدمہ درج ہونے والا ہے، اگر یہ ایف آئی آر درج ہو گئی فیٹف میں تو ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ لیکن ان چیزوں کو صحیح نہیں سمجھا گیا، اور اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے یہ پیغام نواز شریف صاحب تک پہنچایا، اور اسحاق ڈار صاحب نے جواباً کہا کہ جناب ہمیں نقصان ہوگا سیاسی طور پہ، تو ہم فی الحال کسی بھی تنظیم کے خلاف، کسی بھی مذہبی تنظیم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہمیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بتائی، اور بھری محفل میں بتائی کہ ہم جاتے تھے نواز شریف صاحب کے پاس، پرائم منسٹر کے پاس، اور پھر اسحاق ڈار صاحب کو بلا کے کہتے تھے کہ بھئی یہ چند کام ہے کر لیں، لیکن وہ نہیں کرتے تھے، اور الزام آتا تھا کہ جناب یہ سب کچھ ہم کروا رہے ہیں۔ اور تحریک لبیک کا معاملہ بھی انہی دنوں میں تھا، اور وہ بھی جناب باجوہ صاحب نے کہا کہ بھئی یہ ہمارا بغل بچہ نہیں ہے، یہ تو ادھر اس طرف اشارہ کیا، یعنی کہ نواز شریف صاحب کی طرف، ادھر کا ہے یہ۔ تو یہ چیزیں بھی ہوئیں۔ اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ لیجسلیشن کرنا پڑی، اور کیونکہ فیٹف کی تلوار لٹک رہی تھی، اور اس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے بھی جد و جہد کی، کوشش کی، اور ہماری ملٹری لیڈرشپ نے بھی کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے یہ فیٹف کا معاملہ حل ہو جائے اور لیجسلیشن ہو جائے۔ قومی اسمبلی میں میجورٹی تھی پی ٹی آئی کی، وہ ہو گئی،
لیکن سینٹ میں انہوں نے بل ریجیکٹ کر دی ہے. اور اس وقت کیا تھا؟ اس وقت یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ صرف فیٹف نہیں بلکہ اس میں نیب اور ہمیں بھی تھوڑا سا ریلیف دیں، جس کو عرف عام میں NRO کہتے ہیں، وہ ہمیں بھی دیں. اگر وہ ساری چیزیں شامل ہوں گی تو ہم اس بل کو سپورٹ کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. یہ اپوزیشن، اس وقت کا جو حکمراں اتحاد ہے اس وقت کی اپوزیشن، یہ اس کا خیال تھا. اور اس لیے کافی مذاکرات ہوتے رہے، لیکن کسی قسم کی مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے. کیٹاگوریکلی انکار کر دیا کہ نہیں جناب، پاکستان بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو جائے، ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہوگا، اور پاکستان کو تو ہونا ہی ہونا، لیکن عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا، گرے لسٹ سے نکلے گا، وائٹ لسٹ میں آئے گا. لہٰذا انہوں نے سپورٹ نہیں کیا، سینٹ سے بل واپس کر دیا. اس کے بعد پھر اگلا طریقہ نکالا گیا، اور وہ یہ تھا کہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے. پھر جوائنٹ سیشن بلایا گیا، پارلیمنٹ، قومی اسمبلی اور سینٹ کا دونوں کا جوائنٹ سیشن بلایا. اس میں یہ لیجسلیشن ہوئی اور منظور ہوئی. منظور کروا کے تو 3 بل منظور کروائے گئے تھے مشترکہ اجلاس سے، کیونکہ دونوں کو ملاتے تھے تو میجورٹی بن جاتی تھی گورنمنٹ اتحاد کی. تو اس طریقے سے وہ بل منظور ہوئے، اور اپوزیشن نے اس پہ ٹھیک ٹھاک ہنگامہ کیا. اپوزیشن کون سی؟ یہ جو اس وقت کمپنی مسلط ہے، اس کمپنی نے اس وقت خوب ہنگامہ کیا. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹس اور پریس کانفرنس موجود ہے کہ جناب یہ سارا کچھ مذاق ہے، اور یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے یہ تو حفاظتی، ان کو جن لوگوں کی وجہ سے ہم فیٹف میں ہیں، کالعدم تنظیم کے لوگ، یہ تو انہی کے لوگ ہیں، یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، وہی ان کو تحفظ دیتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے نام لیے کہ ان کو گرفتار اس لیے جیل میں رکھا گیا ہے، وہ گرفتار نہیں ہے، وہ اس لیے رکھے ہیں کہ کہیں دوسرا ملک آ کے اس کو مار نہ دے، بھارت کا نام لیے. تو یہاں تک معاملہ تھا، اور یہی حال مسلم لیگ نواز کا تھا اور اپوزیشن جماعتوں کا تھا، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، سب کے سب. اب 4 سال اس کی کوشش کی گئی. حماد اظہر صاحب خاص طور پہ، جو ہے پوری ٹیم، اسد عمر صاحب، حماد اظہر، وزیر خزانہ ہمارے جو بھی رہے، FBR خاص طور پہ، انٹیلیجنس بیورو، اس کے بعد آپ کا اسٹیٹ بینک اور ہمارا بینکنگ سیکٹر، ان سب نے کیا. اور پھر افواج پاکستان، یہ بھی انہوں نے بھی اپنا انپٹ دیا، انہوں نے بھی اپنی ایفرٹ شامل کی. تو ایک مائنس اس وقت جو کمپنی بیٹھی ہے گورنمنٹ میں جو کمپنی بیٹھی ہے امپورٹڈ، اس کے علاوہ باقی سب جماعتیں وہ شامل تھیں. کون کون سی تھیں؟ پاکستان تحریک انصاف، کاف لیگ، مسلم لیگ کاف، اور متحدہ قومی موومنٹ، بلوچستان عوامی پارٹی، GDA، اور اس کے ساتھ آپ کے بگٹی صاحب اور ایک ووٹ جن، یہ سارے شامل تھے. اور 2 بڑی جماعتیں، اور بلکہ 3، مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نواز، پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے، یہ نہیں تھا، یہ سب مخالفت کر رہے تھے. تو اپوز کر رہے تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور PTI اور ان کے اتحادیوں کو بھی. تو یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، یہ سچ ہے، حقیقت یہ ہے. اور دوسری جانب یہ سارے خیر ہوتے گئے. ہر سال 2 دفعہ پیشی بھگتنا پڑتی تھی پاکستان کو فیٹف اجلاس میں. حماد اظہر صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ جاتے تھے، ساتھ دفتر خارجہ میں بھول گیا، سیکرٹری خارجہ صاحب، وزارت خارجہ، ان کا بھی بڑا رول تھا. یہ ہر سال میں 2 دفعہ یہ پیشی بھگتتے تھے، اور اس کے بعد پھر شاید 2 سے بھی 3 دفعہ بعض اوقات بھی جانا پڑتا تھا. تو اس میں جا کے اپنی صفائیاں دیتے تھے. اور یہ FIR درج کرانے والا ہمارا جو پڑوسی ہے بھارت تھا. تو اس میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کو بھی اپروچ کیا گیا، انہوں نے حامی بھی بھر لی، لیکن اس کے باوجود امریکن اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو کوئی سپورٹ فراہم نہیں کی. تو بالآخر پاکستان نے یہ سارے اقدامات کیے، اور دوست ممالک آئے، اور دوست ممالک نے پاکستان کو بلیک لسٹ میں تو نہیں جانے دیا. اس دوران پاکستان اپنے اقدامات کرتا رہا، اور گرے لسٹ، بلیک لسٹ سے بہت دور ہوتا رہا، اور وائٹ لسٹ ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب یہ اگر خدا نخواستہ بلیک لسٹ ہو جاتا تو پاکستان یوں سمجھیں کہ سوشل بائیک آؤٹ، اس کا کسی بھی بندے کا اگر سوشل بائیک آؤٹ ہو جائے تو یہ ہونا تھا. تو یہ تو ہے ایکچوئل صورتحال. اور اب کل سے مبارکبادیں کون دے رہے ہیں؟ مریم صفدر صاحبہ مبارکباد دے رہی ہیں، نواز شریف صاحب مبارکباد دے رہے ہیں،
اور شہباز شریف صاحب ان کی کابینہ کے وزراء مبارکبادیں دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے وزراء مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی خود مبارکبادیں وصول کر رہی ہے، جے یو آئی مبارکبادیں وصول کر رہی ہے، اچھا صاحب مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں، محمد محسن داوڑ علی وزیر صاحب مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں۔ تو یہ مبارکبادیں وصول کی جا رہی ہیں اس کارکردگی کی جو کہ مقدمہ درج کروانے والے تھے اس وقت کے جو مدعیان تھے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف و حماد اظہر صاحب نے بہت ہی اچھا تکلیف دہ جملہ بولا ہے، خاص طور پہ یہ سوچنا چاہیے، جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ہمارے، ان کو سوچنا چاہیے کہ کتنا تکلیف دہ جملہ تھا کہ حماد اظہر صاحب نے کہا جی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے سامنے بطور ملزم میں نے فیٹف سے کی گرے لسٹ سے نکلنے کی مبارکباد وصول کی۔ یعنی جن لوگوں نے محنت کی 4 سال اور آپ کے ساتھ مل کے محنت کی، یعنی افواج پاکستان کے ساتھ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ مل کے جس پارٹی اور جن لوگوں نے جن وزیروں نے محنت کر کے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا، اور وہ آج کون ہیں؟ ان سب کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات ہیں، اور وہ دہشت گردی کے مقدمات، جھوٹے مقدمات بھگت رہے ہیں، اور دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، اور وہ بیچارے سب کے سب دہشت گردی کے مقدمات بھگت رہے ہیں۔ اور اس ٹیم کے ساتھ جس کی وجہ سے دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، اس ٹیم کے ساتھ آپ نہیں ہیں، آپ دوسری ٹیم کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ تو یہ ایک المیہ ہے، تکلیف دہ المیہ ہے، سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا، اگر ایسا نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ یہی میں نے کہا ذرا تھوڑے سے حقائق ہیں آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں، اپنے ناظرین کے سامنے، کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، جو خود جنہوں نے مقدمہ درج کروایا اور جو خود سب میٹیریل فراہم کرتے رہے، پریس کانفرنس کرتے رہے، ہر فیٹف کے اجلاس سے پہلے پریس کانفرنس ہوتی تھی، اور گورنمنٹ کے ساتھ دشمنی گورنمنٹ کے ساتھ تھی، سزا پاکستان کو مل رہی ہوتی تھی، تو وہ لوگ آج مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں۔ بس یہی عرض کرنا تھا۔ جو لوگ نہیں پہچانتے جی، چہرہ شناس اور مردم شناس نہیں ہوتے، تو پھر ان کو کافی مشکلات ہی رہتی ہیں زندگی میں، جیسے پرویز مشرف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات میں آسانیاں کرے۔ تو مشرف صاحب ہمارے سامنے ہیں، تو بس وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہی عرض کرنا تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔